نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن رواہ ابو داؤد۔ آج باب الجماعت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم دوسری فصل کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی حدیث ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد، مسجدوں سے اپنی عورتوں کو نہ روکو، لیکن آگے فرمایا وبیوتہن خیر لہن، لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ اچھے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، مسجدوں میں آنے سے تو روکنے سے ضرور حضور نے منع کیا کہ مت روکو، لیکن فرمایا ان کے گھر ان کے لیے زیادہ اچھے ہیں۔ یعنی مرد کی زندگی باہر کی زندگی ہے اور عورت کی زندگی خانگی زندگی ہے۔ گھر والے کے لیے ایک چھوٹی سی حکومت ہے، اس چھوٹی سی حکومت کا وزیر خارجہ جو ہے وہ مرد ہے اور داخلہ عورت ہے۔ اگر عورت باہنر ہے تو اپنی داخلی زندگی میں گھر کو جنت نشان بنا کے چھوڑے۔ کئی مرد مل کر کے داخلی گھر کا کام کر رہے ہیں، وہ نہیں کر سکتے جو ایک عورت کر سکتے، بنایا ہے قدرت نے اس کو۔ اور کئی عورتیں مل کے وہ کام کر رہے ہیں جو باہر مرد کو کرنا ہے نہیں کر سکتی ہیں۔ گل گپاڑا چاہے جتنا کیا جائے لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ اب ان کا گل گپاڑا ایسا ہے جس پر وہ خود ہی عمل نہیں کرتے۔ اب آج تک امریکہ میں کوئی عورت صدر ہوئی نہیں، دوسری جگہ بےتاب ہے صدر بنانے کے لیے، خود حوالے نہیں کرتے۔ ان کی بولی کچھ ہے، ان کا عمل کچھ ہے، ان کا ظاہر کچھ ہے، ان کا باطن کچھ ہے، ان کا دخول کچھ اور ہے، خروج کچھ اور ہے۔ فریب اگر دنیا کو سیکھنا ہے تو مغرب سے سیکھ لے، سب سے زیادہ فریب یہ لوگ۔ اب انڈیا میں آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی لے کے تجارت کرنے، حکومت کرنے لگا، بتایا تھا کہ ہم آئے ہیں یہاں بیپار کرنے کے لیے، لیکن آئے تھے ملک سے حکومت چھیننے کے لیے، کبھی نہیں۔ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے، اب اس کا جتنا چاہو آپ انکار کرو یا اصرار کرو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے اقرار اور انکار پر یہ نہیں ہے، فریب ہے ایک دم۔ بات سمجھ، نام تھا تجارت کا، آئے تھے حکومت کرنے اور کر گئے حکومت۔ اور بدنام کرنے کے لیے کوئی چاہے تو کانگریس کے صدر کو بدنام کر لے، اور چاہے تو مسلم لیگ کے صدر کو بدنام کر لے۔ یہ جو لال نہرو نے ملک کو بانٹ دیا، وہ کہیں کہ نہیں صاحب انہوں نے جنہوں نے بانٹ دیا، کہ سب کہیں کسی نے نہیں بانٹا ہے، انگریزوں نے بانٹا ہے۔ وہ جہاں بھی گئے ہیں صرف بانٹنے ہی کا کام کیا، لیکن لوگ آنکھ کھول کے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جو وہ دکھاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، بس اپنی آپ سے کچھ نہیں دیکھتے، جو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور جو سنانا چاہتے ہیں سن لیتے ہیں۔ اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ انہوں نے بانٹا ہے، اس انڈیا کے ٹکڑے انہوں نے کیے ہیں۔ مغلوں نے تو متحد کر کے دیا تھا ملک کو، انہوں نے بانٹا، اور جہاں وہ گئے ہیں انہوں نے صرف بانٹنے ہی کا کام کیا۔ پاکستان گئے، انہوں نے بانٹ دیا۔ یہ بنگلہ دیش جو بنا ہے انہیں کا بنایا ہوا ہے، نہ انڈیا نے بنایا نہ پاکستان نے بنایا، ان کا بنایا ہوا۔ کوریا میں گئے، اس کے بھی 2 حصے کر دیا، شمالی کوریا جنوبی کوریا۔ ان کے دھندے یہ ڈیوائڈ اینڈ رول، آئی بات سمجھ۔ لیکن ان کے گن گانے والے جو ہیں اپنے، کبھی دف بجا کے گن گاتے ہیں، کبھی بغیر دف کے گن گاتے رہتے ہیں، انا للہ و انا۔ تو ہمارے ہاں جس طرح سے مرد اور عورت کی ساخت میں فرق ہے، دونوں کی بناوٹ الگ الگ ہے، انسان دونوں ہیں لیکن دونوں کی ساخت الگ ہے۔ اور تو جانے دیجیے، حد یہ ہے کہ دونوں کی آواز الگ الگ ہے۔
فون پر آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عورت بول رہی ہے کہ مرد بول رہا ہے. اتنا فرق قدرتی. آواز بھی الگ ہے تو ان کا کام بھی الگ ہے بابا. اگر دونوں کو ایک ہی کام تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ آواز بھی الگ ہے. صرف آواز متحد کر کے بتاؤ کچھ کبھی نہیں کر سکتے. سرکار نے فرمایا اگر تم اپنی بیویوں کو اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو لیکن ان کے گھر ان کے لیے اچھے ہیں. اس میں عورتوں کی عزت کا پاس و لحاظ بہت کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں عورت جو ہے ایک گراں قدر جنس ہے. بہت مہنگی چیز ہے. لوگوں نے اس کو بالکل سستا بنا دیا. خود عورت بھی نہیں سمجھ سکی. جتنی قیمتی چیزیں ہیں سب پردے میں ہیں. آپ دیکھ لو جتنی فالتو چیزیں ہیں سب باہر پڑی ہیں. ذرا بس سونا 1 تولہ لیتے ہیں تو اس کو ادھر ادھر چھپاتے پھرتے ہیں. 1 تولہ سونا بیچارے لیتے ہیں اور منو ٹنو جو ہے لوہار باہر پڑا ہوا دیکھ لیجیے جا کر. تو جو قیمتی چیز ہے اس کو چھپا رہے ہیں. یہ تو سونے کی بات ہے. ہیرا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ایک مرتبہ ایک ہیرے کی بڑے بیپاری سے میری ملاقات ہوئی. اس نے ایک پڑیا نکالی اپنی جیب سے اور کہا حضرت یہ دیکھیے ہیرا ہے. میں نے کہا اچھا. اس نے دکھا دیا بیچارے نے. دیکھیے یہ ہیرا دیکھ لیجیے. کہا ٹھیک ہے دیکھ رہا ہوں. کہا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے کا ہے؟ میں نے کہا اب یہ تو پھر جوہری جانتا ہے. میں کیا بتاؤں گا کہ کتنے کا ہے. میں کیا بتا سکوں گا. یہ جوہری بتا سکتا ہے یا کوئی بادشاہ بتا سکتا ہے جس کے استعمال. میں اس کو کیا جانوں. لیکن اتنا جانتا ہوں میرے لیے 2 پیسے کبھی نہیں ہے. ابھی اس کو جانتا ہی نہیں. میں کہا یہ کروڑوں روپے کا ہے. ذرا بھر کی پڑی آتی ہے. اس کو اتنی ایک پاکٹ کی جیب میں رکھا تھا. تو ہیرے کو چھپاتے ہیں, سونے کو چھپاتے ہیں, یاقوت کو چھپاتے ہیں, قیمتی پتھروں کو چھپاتے ہیں. ہر قیمتی چیز کو چھپاتے. یہ آپ کا جسم ہے نا. اب کہاں جا کے دیکھیں گے آپ جسم دکھائی دے رہا. اس میں جو قیمتی چیز ہے روح چھپی ہوئی ہے. ساری قیمت تو روح کی وہ چھپی ہوئی ہے. اسی لیے جب روح نہیں رہتی جس میں تو لے جا کے قبرستان میں جسم کو ڈال دیتا. آج تک دیکھا کسی نے روح کو یا سمجھا کسی نے روح کو کہ یہ روح کیا چیز ہے؟ چشمہ آب حیات چھپا ہوا ہے. آج تک کوئی پہنچا نہیں. سب جا کے پانی پی لیتے مرتے ہی نہیں. چھٹی ہو جاتی. چھپا ہوا ہے چشمہ آب حیات. جنت بہت قیمتی ہے چھپی ہوئی ہے. فرشتے بڑے صاف ستھرے چھپے ہوئے ہیں. خود ہم جس اللہ پر ایمان لائے ہو وہ چھپا ہوا ہے. وہ خود چھپا ہوا. اور سارا جھگڑا اس کے چھپنے کی وجہ سے اگر وہ ظاہر ہو جائے تو سب اس کو بھی فوراً مان لیں گے. پھر کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کو نہ مانے. سب مانیں گے ابھی مانے. لیکن چھپا ہوا ہے ظاہر نہیں ہے. ہر قیمتی چیز کو آپ دیکھیں گے چھپا ہوا. اور جس چیز کی قیمت نہ ہو وہ بات پڑی. اس طرح سے عورتوں کو باہر نکال کر کے ان کو رسوا کیا گیا, بے جگہ کیا گیا, بے آبرو کیا گیا. ان کو اپنی خواہشات کا نشانہ بنایا گیا. پھر اللہ نے جسے چاہا بچا دیا. بڑی عیاری اور مکاری سے کام کیا گیا. تو یہ پہلی حدیث آج وہی جو کل بتا رہا تھا کہ اپنی عورتوں کو مساجد سے نہ روکو لیکن ان کے گھر ان کے لیے بہت بہتر ہے. یہ پہلی حدیث تھی دوسری فصل. دوسری سن لیجیے. وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها. عورت کی نماز اس کے گھر میں اس سے بہتر ہے کہ وہ صحن میں پڑھے. صحن میں نماز پڑھنے سے اچھا ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر پڑھے. گھر کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک صحن ہوتا ہے, کھلا ہوا حصہ ہوتا ہے. اب تو فلیٹ میں وہ چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن ہمارے دیہات میں آنگن وغیرہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو صحن میں اور آنگن میں نماز پڑھنے سے اچھا گھر کے اندر نماز پڑھے. وہ اتنے پردے میں رکھنے, کتنا قیمتی بنایا گیا تھا عورت کو, کتنا بے آبرو کیا دنیا نے اس کو. ہاں وہ یہ نماز حجرے کا ترجمہ جو ہے یہاں صحن سے کیا گیا. اس کے حجرے میں نماز پڑھنے سے اچھا ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھے. اور فرمایا وہ صلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها. اور اس عورت کا نماز پڑھنا اپنے کوٹھری کے گوشے میں اس سے اچھا ہے کہ کھلی جگہ پر نماز پڑھے خود اسی کوٹھری میں. جتنے گوشے کے اندر پڑھے کہ چھپے ہوئے انداز میں مین اس کا تستر ہے, پردہ. اس میں سب فائدے ہی فائدے ہیں. ایک تو وہ اجانب کی نگاہ سے بچی ہوئی ہے, اس میں اچھی بری سب نگاہ ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دکھاوے سے بچی ہوئی ہے. وہ ریاکاری نہیں کرے, کوئی دیکھے گا نہیں کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے تو کیا ریاکاری کرے, صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ گئی.
جب کوئی دیکھنے والا ہے تو وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے، پھر دیکھو میرا رکوع کیسا ہو رہا ہے، اور دیکھو میرا سجدہ کیسا ہو رہا ہے، اور جلسہ کیسا ہو رہا ہے، کھانا کیسا ہو رہا ہے، تو یہ خروج بھی سنی بھی میرا ذرا سا دیکھ لیجیے، پھر وہ دیکھنا شروع. اگر دکھانا بھی نہ چاہے خیال تو اسے آئے گا ہی، تو اس سے بھی بچی ہوئی ہے وہ بالکل. ایسی جگہ نماز پڑھائی گوچے میں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، بس وہ ہم بہتر ہے. دیکھ رہے نماز میں اتنا اہتمام، پھر اس کے بازار جانے پر کتنی پابندی ہوگی. یہ تو گھر کی پابندی ہے، لیکن کتنے لوگوں نے عورتوں کو دے دیا تھا کہ جاؤ تمہیں بازار کرو، پیسہ دے دیا کہ تمہیں مارکیٹ کرو. اسی لیے آج بھی جو مذہبی طبقہ ہے وہاں مرد جاتے ہیں بازار، عورتوں کو نہیں بھیجا جاتا بس. لیکن جہاں پہ اہتمام نہیں ہے وہاں سب عورتیں ہی جاتی ہیں. کتنی بدحیثیتی ہوگی. اچھا یہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ ہے تو بازار ہے. تو یہ تو مسجد کے لیے پابندی ہے اور گھر کا ہی اہتمام ہے، کیا بازار کے لیے کھلی چھوٹ ہے؟ نہیں ہے بابا، ذمہ دار ہو. یہ تو حدیث ہو گئی. ایک اور سن لیجیے، 3 ہو جائے تو اچھا ہے، کچھ تو درس آگے بڑھ جانا چاہیے تھوڑا سا. وان ابی ہریرہ قال انی سمعت ہپی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يقبل صلاة امرأة تطیبت المسجد حتی تغتسلها غسلها من الجنابت. جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا، میرے محبوب سے سنا، یہ بھی محبوب ہو، میں نے اپنے محبوب سے سنا جس کو میں بہت چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. پھر نام پھر نہیں لیا، کنیت ابو القاسم، حضور کی کنیت ہے ابو القاسم کے باپ. میں نے اپنے محبوب قاسم ابو القاسم سے سنا. کیا سنا؟ وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں آپ کہ نہیں قبول کی جاتی ہے اس عورت کی نماز جو خوشبو لگائے مسجد میں جانے کے لیے. تطیبت نے مسجد میں جانے کے لیے خوشبو، بہت سادگی کے ساتھ مسجد میں چھاؤ. ہائی بس مسجد میں جانے کے لیے کہا گیا، اس خوشبو نہ لگاؤ. آپ قبول نہیں کی جائے گی. اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ اس خوشبو کو اس طرح نہ دھو ڈالے جیسے غسل جنابت میں اپنے کو دھوتی ہے، ناپاکی کے غسل میں جیسے دھوتی ہے اس طرح اس خوشبو کو دھو ڈالے. تو کیا اس کے لیے خوشبو نہیں پیدا ہوئی ہے؟ اس کے لیے خوشبو ہے، بناؤ ہے، سنگار ہے، سب کچھ ہے، سب گھر کے لیے. اس کی ساری زیبائش اس کے شوہر کے لیے ہے. وہ گھر والی عورت ہے، بازاری عورت نہیں ہے. تو گھر والی کی ساری آشائش جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے ہے. اور حکم ہے کہ شوہر کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو خوب آراستہ کرے. لیکن شاید ہی کسی کو یہ کبھی خیال آیا ہو. سبق ہی نہیں ہے، پڑھایا ہی نہیں گیا. اس کا سارا بناؤ سنگار سارا اس کے شوہر کے لیے. کتنی سخت پابندی لگا دی. تو اگر مسجد میں جانے کے لیے خوشبو نہیں لگا سکتی ہے تو شادی بیاہ میں تو دیکھیں گے آپ جتنی عورتیں رہتی ہیں، ایک بیچاری دلہن کو شکست دینے کے لیے سب تیار کریں. وہ بیچاری کس کا مقابلہ کرے، ایک سے ایک بناؤ سنگار کر کے آتی ہیں کہ دیکھو کہ میرا حسن زیادہ ہے کہ اس دلہن کا حسن زیادہ ہے. اللہ ماشاء اللہ. اس طرح شادی بیاہ کے محفل کو مینا بازار بنانے کی اجازت دی جائے گی؟ بالکل نہیں دی جائے گی. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ سب جگہ ایسا ہے، سب جگہ ایسا بالکل نہیں. میں ناگور شریف گیا ہوا تھا نکاح پڑھنے کے لیے. تو وہاں پہ مفتی صاحب نے بیچاروں نے کہا کہ حضرت ایسا کیجیے کہ آپ خود ہی وکیل ہو جائیے. میں نے کہا اگر میں وکیل بنوں گا تو پھر مجھے گھر میں جانا پڑے گا، اجازت لینی پڑے گی. گھر میں سب عورتیں ہوتی ہیں، سب ان کے بیچ میں دلہن بیٹھی رہتی. اس وقت بھی میں معمر تھا، کافی سیدھا سیدھا تھا. کہا سب آپ کی بہت بیٹیاں ہیں، سب کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ جائیے اور وکیل ہو جائیے، سب آپ کی بہت بیٹیاں ہیں سب. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو. جب میں اس گھر میں گیا دلہن سے اجازت لینے کے لیے تو ایک دلہن ہے جس نے اچھے سے لباس وغیرہ سب بہت اچھے پہنے تھے، سب کچھ. بقیہ عام جتنی عورتیں تھیں ایسے ہی تھی جیسے ہمارے یہاں روزمرہ کی عورتیں کپڑا پہنے رہے تھے، اتنی سادگی. تو وہ سادگی دیکھ کے میں بہت متاثر ہوا کہ یار، اور وہ سب بڑے گھرانے کی عورتیں تھیں، یہ بھی نہیں کوئی غریب گھر کی بات کر رہا ہوں، سب بڑے گھرانے. میں نے کہا مفتی صاحب نے شاید یہ سادگی دکھانے کے لیے مجھے بھیجا تھا، یہ پڑھے لکھوں کا ہنر ایسے ہی ہوتا ہے سب، تاکہ میں کہیں اس بات کو کہہ سکوں. صاحب بہت متاثر ہوا. بلکہ ہم لوگوں کی گھر کی عورتیں جو روزمرہ کپڑا پہنتی ویسا بھی ان کا نہیں، تو اس سے بھی زیادہ معمولی کپڑا پہنتی تھی. جیسے ہی میں نے قدم رکھا بالکل مدب ہو گئی اسی وقت. میں نے اجازت دی.
تو میں نے وہاں جا کے کچھ سکھایا اور کچھ سیکھا بھی وہاں جا کر کے، ہیں ابھی بھی خدا کے بندے، مگر جانتے ہو صبح سے لے کر شام تک ان کے یہاں دینی پروگرام چلتا ہی رہتا ہے۔ آپ بھی جا کے دیکھ لینا، یہ باسنی کی بات کر رہا ہوں میں، صبح سے لے کے شام تک اچھے علماء کی تقاریر، مسائل صبح سے لے کے ظاہر ہے پھر وہ تو رنگ پر آ ہی جائیں گے۔ اور ہمارے یہاں ہر وقت موبائل چلتا رہتا ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل، تو بہت کم جو ہے موبائل سے لوگ نصیحت لیں، بہت زیادہ ہیں جو موبائل سے تباہ ہو گئے۔ جو جتنی نئی چیزیں ہیں نا اس سے فائدہ بہت ہے، بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن فائدہ کم اٹھایا گیا، نقصان سے زیادہ تو چل رہا ہے، بہت احتیاط چاہیے۔ تو الحمدللہ ایسے بھی ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ جیسے آپ نے اپنے لیے تعلیم کے کچھ در کھولے رکھے ہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے تعلیم کا کوئی در کھلا ہے، ویسے عورتوں پہ بھی تعلیم کے دروازے کھولیے، بند نہ کیجیے، ان کو بھی سنائیے آپ، جیسے خود آپ ایک بری زندگی سے بچنے کی کوشش کریں، گھر والوں کو بھی بچائیے، جیسے آپ جہنم سے بچنے کی بات کریں، گھر والوں کو بھی بچائیے، یہ آرڈر ہے۔ جیسے خود جنت پہ جانا چاہتے گھر والوں کو بھی لے جانا چاہے تو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، یا ایھا الذین قوا انفسکم، اے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہیں، ان کو بھی علمی اجالے میں لائیے، اللہ سب کو دینی علم سے نوازے اور جیتے جی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے عمل میں اخلاص پیدا کر رہے ہیں، اخلاص کی توفیق، اور وہ بندگان قدسی جو مخلص ہیں اور اللہ نے ان کو خالص کر لیا ہے، خدا کرے جیتے جی ان کے ہم قدم میں آ جائیں، ان کے پڑوس میں دفن ہو، اور انہیں کے پاک قدموں پر ہم تمام کا حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔